تو پھر آتے ہیں ان جوانوں کی قصے کی طرف. وہ 6 جو نوجوان نکلے گی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی, اپنے ایمان کی, ورنہ یہ سزا دے کہ کچھ اللہ کی گستاخی کروا سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں رجم کریں گے, سنسار کریں گے, تمہیں اپنے دین میں لوٹائیں گے. تو انہوں نے کچھ خزانے لیے اور چل پڑے. یہ 6 اب جب چلے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے, اب لباس تو ان کا شاہی تھا اور وہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے, ان کا جو خوبصورتی تھی وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھی, نوجوان تھے اور جا رہے تھے. راستے میں ایک چرواہا اپنی بکری چرا رہا تھا. اب چرواہے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ شہری نوجوان اور چرواہے کو دیکھ لو, فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چرواہا دھوپ میں پھرتا ہے, ڈنڈا لیے ہوئے بکریوں کے پیچھے پھرتا ہے اور وہ ان کے جو ہے مینگنی اور جو ہے پیشاب میں لت پت ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائیو تم بڑے لوگ, اچھے لوگ معلوم ہو رہے, کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قصہ سنایا کہ ہم شاہی لوگ ہیں, شاہی عہدے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, لیکن اس میں اپنے رب کی ایمان کو اور اپنے رب کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے. وہ چھوڑ کر ہم ان کو چھوڑ کر اپنے رب کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم اپنی وزارتوں کو چھوڑ کر نکلے ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اس لیے تم بڑے روحانی لوگ ہو. میں بھی اپنی بکریوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تو وہ شاہی خاندان سے نہیں تھا, اس نے بکریاں چھوڑی اور بکریاں جنگل میں چرتی رہیں گی, گھر پہنچ جائیں گی, بچے سنبھال لیں گے, اور اس کے ساتھ اس کا کتا. اب کتے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ قصہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں, چوتھا ان کا جو کتا تھا, اور جو وہ 5 ہیں, چھٹا ان کا کتا تھا. یہ اندازے کی بات ہے. وہ 6 تھے اور وہ سب آتوں وسامن کلبہم, وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور یہ نکل کر چلتے چلتے جب تھکے, کچھ اندھیرا چھایا, انہوں نے کہا بھائی تھک چکے ہیں, اب کہیں چھپ جاؤ. ایسے میدانوں میں سو گے تو پکڑے جاؤ گے, تمہارے پیچھے تو بادشاہ کی فوجیں اور ان کے کھوجی. تو غار میں سو گئے, سونے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اے دنیا بھر کے انسانوں, یہ نوجوان جو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے, ہم نے اپنی کتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا کہ 309 سال ان کو سلایا, مارا نہیں بلکہ 309 سال کیا ہے ان کو سلایا. 309 سال سلایا. اور اس کی کیا نشانی؟ وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. وہ تو مٹی پہ پڑے ہوئے تھے اور مٹی تو کھا جاتی ہے. ہم جب چاہتے تھے, جب ضرورت ہوتی تھی, ان کو کروٹیں بدلتے تھے, دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ. اور پھر کیا کہ سورج جو نکلتا تھا اس کی شعاعیں ان پر پڑ رہی ہیں, شعاؤں سے تپش, آنکھ نہ کھل جائے اور ان کو تکلیف نہ ہو, شعاؤں کو باہر کر دیتے تھے. اور روشنی ایک وقت میں بائیں طرف شعاؤں کو کرتے تھے اور دوسری طرف میں شام کے وقت میں دائیں طرف کرتے تھے. 309 سال ان کو سلایا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اس طرف ہے سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے, اس طرف ہے تو سورج کی کرنیں دائیں طرف اور ڈوبتے ہوئے بائیں طرف. یہ 309 سال اور 309 سال بعد اٹھایا. کہاں گیا وہ بادشاہ؟ کہاں گئی اس کی فوجیں؟ کہاں گئے اس کے عہدے اور خزانے؟ ختم ہو گئے. کتنی حکومتیں آ گئیں اور 309 سال بعد وہ اٹھے تو ان کے جسم ویسے ہی سلامت. کہنے لگے بھائی بہت سو گئے, کہنے سوتے سوتے بھی تھک گئے. کتنا سوئے ہو گئے بھائی؟ آدمی آدھا دن, پونا دن یا دن ہی سو سکتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں سو سکتا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے نوجوانوں, میری اوپر ایمان لانے والوں, تمہیں 309 سال میں نے سلایا ہے. اب بھوک لگی ان کو, اب 309 سال بغیر کھلائے اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت کی. کہ آکسیجن بھی چاہیے, وٹامن بھی چاہیے, وٹامن بی بھی چاہیے, فلاں بھی چاہیے, فلاں بھی چاہیے. لیکن سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ان اسباب کا, ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں, ان کی انکار نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ پیسے لے جاؤ, پیسے اپنے ساتھ لیے تھے, اور بازار میں جانا, لوگ تو تمہاری تلاش میں ہوں گے, اور تم کسی ہوٹل جو ہے کھانے والے سے, ہوٹل والے سے بات کرو, بڑی مہذب انداز میں کرنا, کوئی غصہ والی بات نہ ہو جائے کہ پہلے ہی ہم جو ہے مفرور ہیں. تو وہ گیا اور وہ تو اس نے بڑی نرمی سے بات کی, اور جب اس نے کہا بھائی پیسے دو, اب پیسے دیے تو 309 سال پرانے.
1947, 50, 55, 60, 70 یہ آج کے نوجوان اس وقت کے نوٹوں کو اور وہ 5 پیسے کو اور 10 پائی کو اور وہ جو ہے پوری جس میں ڈالتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیزیں، لیکن بوڑھے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی کرنسی ہماری تبدیل ہوئی اور اب بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کہ تبدیل ہوتی رہتی کہ نہیں ہوتی، تو کتنی تبدیلیاں آ گئی۔ وہ ہوٹل والے نے دیکھا تو حیران ہو گیا اور شکل بھی دیکھی تو یہ تو کہتے ہیں دقیانوسی زمانے کا۔ آپ پہاڑوں پہ جاؤ، جو پرانے زمانے کا لباس پہنے ہوئے آپ کے ان کے لباس میں فرق ہے کہ نہیں؟ صدیوں کا فرق نہیں ہے، چند سالوں کا فرق ہے۔ تو کس شکل میں بھی، صورت میں بھی اور سکے بھی، بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت کا بادشاہ ایمان والا تھا لیکن رعایا نافرمان تھی اور وہ دعائیں کرتا تھا۔ دیکھو نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں اور چاہے وہ عام لوگ ہوں، جو اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ بڑی ہمدرد بادشاہ دعائیں کرتا تھا، اے اللہ میری اس نافرمان قوم کے لیے جنہوں نے دنیا بھی اپنی جو ہے خراب کی ہوئی ہے، آخرت کو بھی بگاڑ دیا ہے، تجھے ناراض کیا ہوا ہے، کوئی اپنا معجزہ ظاہر کر دے، اپنی قدرت ظاہر کر دے کہ یہ ایمان والے بن جائیں۔ بادشاہ کی یہ دعا اور ادھر اللہ کا یہ نظام۔ جب ان بچوں کو، اس آدمی کو بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا تو بادشاہ اس بادشاہ کی طرف سے یعنی وراثت در وراثت وصیت چلی آ رہی تھی کہ ہمارے 6 بھگوڑے ہیں، یہاں 6 بھگوڑے ہیں، ان کو پکڑنا ہے۔ ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے اور سونے کی تختی پر، اور رقیم تختی ہی کو کہتے ہیں۔ اس نے اس بچے سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم تو 6 نوجوان تھے، 7واں چرواہا تھا اور ہم وہاں چلے گئے اور ہم اب اٹھے، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ کتنا زمانہ گزرا ہے۔ اس نے تختی لائے تو وہی نام تھے جو ان بچوں نے، اس بچے نے بتائے۔ تو بھئی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ دیکھو جب میں دعا کرتا تھا، چلو اور اس بچے کو دیکھ لو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، تو کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ او بھائیو، یہ زندگی ایک اللہ نے امانت دی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے اور کامیابی کے اسباب اللہ نے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ 6 جوان بچے جب صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اور وہ بکری چرانے والا ان کے ساتھ ہو گیا اور کتا ان کے ساتھ ہو گیا، اللہ نے اتنا بڑا ان کو اس کی اپنی قدرت کا اظہار کیا اور معجزہ ان کی وجہ سے ظاہر ہوا، اور کتنے قرآن میں ان کا ذکر کیا، حتیٰ کہ 4-5 دفعہ اللہ نے سورہ کہف میں اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا اور اتنی بڑی عزت دی، قیامت میں کیا مقام عطا فرمائیں گے؟ تو بتائیں اس امت کے نوجوان جو اپنی جوانی کو پوری دنیا کی انسانوں کی ہدایت اور ایمان کے جگمگانے اور زندہ کرنے کے لیے چلیں گے، تو ان کے درجے کا کوئی حساب کر سکتا ہے بھائی؟ کہ اللہ نے تو ہمیں صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں، سارے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے نکالا ہے۔ اس لیے اب اس زندگی میں سب سے بڑا عمل جو ہم لے جا سکتے ہیں وہ حضور والا غم اور حضور والی محنت، تبلیغ والی محنت، کہ ہماری زندگی اس سے بھری ہوئی ہو۔ صحابہ کرام نے تو یہ زندگی اسے اپنی دی، صحابہ کرام کا درجہ اللہ نے کتنا اونچا کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کسی شخص کو رمضان شریف کی 27ویں رات ہو، رمضان شریف کا مہینہ ہو، اور اللہ اس کو جو ہے بیت اللہ میں لے گیا اور 27ویں رات کو حجر اسود کے سامنے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا موقع ملا اور وہ اس کی عبادت قبول ہوئی۔ بیت اللہ میں یعنی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، 1000 اور لاکھ، اور یہ جوان عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ایک نوجوان اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، میدان میں کھڑا ہوا ہے، چند لمحات کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کسی لمحے بھی اللہ کی راہ میں کھڑے ہونا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کی اپنی اس عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے، اس کی اپنی عبادت سے کہیں زیادہ افضل۔ کیوں؟ اس کا یہ ساری باتیں اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن وہ تو ساری انسانیت کو ایسا بنانا چاہتا ہے، اور اس کی اس قربانی، مجاہدے اور اس عمل سے کتنے لوگ ایسے بنیں گے، جسے آج تبلیغ کے ذریعے کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ یہ اللہ نے تجارت بدلائی ہوئی ہے، اور کہا جتنے لوگ تمہاری وجہ سے نیکی پر آئے ہیں ان سب کو ثواب ملے گا، اور سب کے برابر
اے ایمان والے تبلیغ والے تم کو ثواب ملے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان کا ثواب بھی تم کو ملے گا. تو بتائیں اس سے بڑا عمل ہم کوئی کر سکتے ہیں زندگی میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت ہے. وہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دی ہے. فرمایا میری امت ناز کرو اور فخر کرو اپنے نصیبے پر کہ قیامت میں جو نسبت اور حساب ہوگا دین کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ سے تعلق کا اور نبیوں کے ساتھ نسبت. کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ دیکھیں گے کہ میرے خلیل اور اتنی قربانی کرنے والے اور ان کے دین پر چلنے والے لوگ بھی کس عزت سے دیکھیں گے اور اللہ کی کون سی رحمت والی نظر ہوگی. اور کتنے خوش قسمت والے لوگ ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلے اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، جن کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. کہ تمہارے لیے خوش نصیبی ہے، تمہارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں. دنیا میں بھی قرآن پاک میں تمہیں خیر امت قرار دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے زیادہ پسندیدہ اور